اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم دھوکے میں چل رہے ہیں، کیونکہ نجات یسوع مسیح نے جاری کی ہے۔ بخشش جو ہوتی ہے یہ تب دی جاتی ہے جب ہم حقدار نہیں ہوتے۔ مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا نجات ایک محنت ہے یا ایک مفت تحفہ ہے۔ اپنے سوالوں کے جوابوں کے لیے آخر تک بنے رہیے اور ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نئی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مفت تحفہ ہے، اور اگر آپ فضل کی بات کرتے ہیں تو فضل اسی بات کا نام ہے کہ خدا آپ کو وہ دے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، جس کے آپ لائق نہیں ہیں، اور نجات یہی بات ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجنا ہے، آپ نے کبھی بھی یہ سوچا نہیں ہوگا کہ خدا کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ آپ کو بچائے، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کچھ کیے بغیر زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، کثرت کی زندگی میں چل سکتے ہیں۔ تو یہ مفت تحفہ ہے جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں۔ اس لیے پہلا حوالہ پڑھتے ہیں، وہ ایفسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت، اور یہاں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ ایمان کے سبب سے ہے کہ کوئی فخر نہ کرے، اور پھر اوپر وہ کہتے ہیں کہ فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مفت تحفہ ہے، اور جب آپ انگلش میں اس کو پڑھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ یو کین ناٹ ٹیک کریڈٹ فار اٹ بیکاز اٹس ناٹ آؤٹ آف یور ایفرٹس۔ آپ اس کے لیے کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی محنت کیا ہے، کیونکہ آپ کو خدا نے مفت تحفہ دیا ہے۔ نجات خدا کی طرف سے آتی ہے، انسان کی محنت کا پھل نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں، یہ مزدوری نہیں ہے کہ آپ نے جا کر کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے مزدوری کی اور شام کو آپ کو اس کی محنت مل گئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں لکھو یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ بخشش جو ہوتی ہے یہ تب دی جاتی ہے جب ہم حقدار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ تبھی ہمیں ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے نااہل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ میں اہل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے زندگی دی جائے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ مجھے زندگی دی جائے، مجھے نجات دی جائے، تب آپ خدا کے سامنے اس گزارش کو رکھتے ہیں اور خدا آپ کو نجات کا مفت تحفہ دیتا ہے، اور نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو بہت سارے لوگ کارکردگی کر کے اپنی نجات کو قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے وہ دھوکے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دھوکے میں نہیں چلنا، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم دھوکے میں چل رہے ہیں، کیونکہ نجات یسوع مسیح نے جاری کی ہے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے کچھ سوچا نہیں، کوئی پلان نہیں بنایا، بس وہ آیا، اس نے اپنی مرضی سے، خدا کی مرضی کے ساتھ میل جول کر کے ایک مکمل تعلق اس نے اپنی جان صلیب پر دی اور نجات اور زندگی کو جاری کیا، اور اسی وجہ سے ہمیں کارکردگی نہیں دکھانی اس تحفہ کو قائم رکھنے۔ تو دوستو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت کیا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سچائی کو جانیں۔ تو پڑھتے ہیں اپنے دوسرے حوالے کی طرف، اور یہ ہے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 23 اور 24 آیت، اور یہاں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور پیچھے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کے سبب سے ہم سبھی خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اس بات کو جان جائیں کہ ہم نے گناہ کیا اور اب ہم خدا سے دور ہیں، تو ہم اس بات کو بھی جاننے میں دیری نہیں کریں گے کہ کون سا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم واپس آ سکتے ہیں، اور وہ نجات ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو مخلصی آپ کو دی جاتی ہے، جو نجات آپ کو دی جاتی ہے، جو رہائی آپ کو دی جاتی ہے، اس میں آپ مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ آپ جلال سے محروم ہوئے، اب یسوع آپ کو نجات کا مفت تحفہ دے رہا تھا کہ آپ جلال میں واپس جا کر جینا شروع کریں، آپ خدا کی حضوری میں رہ کر چلنا شروع کریں، آپ اس کی موجودگی میں رہنا سیکھیں، آپ اس کی حضوری کا تجربہ کرنا سیکھیں۔ اب جب ہم نجات کا مفت تحفہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا کیا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب، اس کی 9 اور 10 آیت، اور یہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔
अब बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनियावी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने सोचो और ख्यालात को कायम करते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुदा से दूर चले जाते हैं। यहाँ पे लिखे क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए मुकर्रर नहीं किया, यानी कि हमारी जो मंजिल है वो गज़ब नहीं है कि हम खुदा के गज़ब का सामना करें, वो कुछ और है। वो ये है कि हम यीशु को निजात दहिंदा कबूल करें और उसके साथ दिन रात चलने का इरादा करें, दिल से इरादा करें, और उसके साथ सोते हो या जागते हो मिलकर उसके साथ जिए और उसका तजुर्बा करते जाएं। क्योंकि यहाँ लिखा है बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। और फिर क्या लिखा है, वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हो या सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। आपका हर एक लम्हा, जब आप सोते नहीं हैं आप जाग रहे हैं, हर एक लम्हा यीशु के साथ हो। जब आप सोते हैं आपके ख्वाबात यीशु के साथ हो, आपकी नींद यीशु के साथ हो, आप जो रोया देखते हैं वो यीशु के ताल्लुक से हो। ठीक है, और इसीलिए जरूरी है कि आप उसको निजात दहिंदा कबूल करें, और यही होता है कि आप यीशु के साथ जीना शुरू कर देते हैं। और ये सच्चाई है, अगर आप यीशु के साथ जी नहीं रहे और अगर आप ये कहते हैं कि मैं निजात दहिंदा को कबूल कर चुका हूं, तो ये झूठ होगा और ये सच्चाई नहीं होगी। तो दोस्तों अपने आखिरी हवाला को देखते हैं, और ये है यूहन्ना रसूल का पहला खत और उसका 4 बाब और उसकी 15 आयत। और यहाँ लिखा है, जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। आमीन। देखिए ये एक बड़ी सादा सी बात है। अगर आप इकरार कर लेते हैं कि यीशु आपके दिल का बादशाह है, ठीक है, तो उस वक्त आप खुदा में रहेंगे और खुदा आप में रहेगा और आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप सुकून और इत्मीनान को तलाश कर रहे हैं और आप जिंदगी का तजुर्बा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपने यीशु का इकरार दिल से नहीं किया, जहन से किया है। उसको बदल लीजिए, इस इरादा को दोबारा से कीजिए, लेकिन इस बार दिल से करिएगा, और फिर आप देखेंगे कि निजात दहिंदा को कबूल करने के बाद और निजात में चलने का जो तजुर्बा है वो कैसा है। ठीक है, चले दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं कि आप हमारी जिंदगियों को बदलिए, और जहाँ कहीं पे भी हम निजात दहिंदा को पूरे तौर पर कबूल नहीं करते, हम चाहते हैं कि आप हमारे दिल में वहाँ पर काम करें, और अगर किसी ने कबूल नहीं किया तो वो यीशु को आज ही कबूल करे, आपका नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोस्तों जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा। गॉड ब्लेस यू।